العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کائی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کائی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی ہم دنیا نہیں دیتے ہیں۔ اقبال کا یہ شعر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو صحیح، اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز محنت کے ساتھ ہوتی ہے، محنت کے ساتھ۔ حضرت بزرگ غفار نے جب کلمہ پڑھا نا، آپ غفار سے آئے تھے، قبیلہ غفار کے سردار تھے۔ انہوں نے پہلے بھائی کو بھیجا تھا بھی جاؤ تم مکے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھو وہ بندہ کیسا ہے، کچھ چیزیں معلوم کر کے آؤ۔ تو حضرت بزرگ غفاری کے بھائی آئے، آ کے دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور خاص حال چال معلوم نہیں کیا، واپس چلے گئے۔ تو جناب بزرگ غفاری نے فرمایا کہ دسو بھائی کیسے حال ہیں ان کے، بتائیں۔ بھائی نے کوئی خاص معلومات نہیں دی حضرت بزرگ غفاری کو۔ بزرگ غفاری نے فرمایا نہیں یار ایسے مزہ نہیں آیا، میں خود جاؤں گا پتہ کرنے کے لیے کہ وہ نبوت کے کیسے دعوے دار ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ تو پھر وہ حضرت بزرگ غفاری آئے مکہ مکرمہ میں، اور نبی پاک علیہ السلام جس مقام پہ بیٹھے تھے نا، کافروں نے وہاں پہ پہرے لگائے ہوئے تھے کہ کوئی بندہ اندر نہیں جانا چاہیے، نہیں تو اگر اس بندے نے رسول پاک کا کلام سنا نا تو پھر وہ حضور علیہ السلام کا دیوانہ ہو جائے گا۔ حضرت بزرگ غفاری کسی بہانے کے ساتھ، اور بہانے میں کیسے آپ کئی دن بیٹھے رہے مکہ مکرمہ میں، حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، یعنی وہ پہرے تھے نا، بس لوگ طواف کر رہے تھے، بس ٹھیک ہے آ رہے تھے جا رہے تھے۔ ابو بزرگ غفاری تلاش میں تھے، کچھ دن گزر گئے تو مولا علی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا کہ جناب تسی کوئی مسافر لگ دیو، ایتھے بیٹھے ہو، کوئی خیر ہے، کوئی کی مسئلہ ہے، آؤ تو ان کی روٹی شوٹی کھوائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے وہ بات نہیں بتائی کہ میں کس واسطے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ مولا علی نے روٹی شوٹی کھلائی، بس کھلا کھلو کے خاص بات چات نہیں کی دونوں نے۔ واپسی حضرت ابو ذر غفاری وہیں پہ آگے بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہے۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی مولا علی سے، تو حضرت علی نے فرمایا آجو بے تمہیں کھانا چھانا کھوائی ہو کہ مسافر ہو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے پھر جا کے کھانا چھنا گئے۔ جب چھوڑنے آ رہے تھے نا دوسری مرتبہ مولا کائنات، تو حضرت علی نے پوچھا کہ جناب علی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کل بھی بیٹھے ہیں، پرسوں بھی، کئی دنوں سے بیٹھے ہیں، آپ نے کل بھی کوئی بات نہیں بتائی، آج بھی کوئی بات نہیں بتا رہے، کس لیے آپ یہاں مکے میں آئے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ بھئی اصل میں آیا ہوں محمد کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن چونکہ مکے کے حالات بڑے خراب ہیں، اس لیے اگر مہربانی ہوگی تمہاری کہ تم مجھے محمد کے ساتھ ملاقات کروا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی نے فرمایا خدا دے بندیا تو صحیح بندے نو ملے ہیں، اچھے بندے کو ملا ہے، تو میں ہی تھا باڈی گارڈ جناب رسول اللہ دا۔ تو حضرت علی نے فرمایا دیکھیں ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہانہ ہوگا، ہم ڈائریکٹ جا کے حضور سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام جس مقام پہ بیٹھے ہیں نا، مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تیرے نال چلاں گا، چونکہ کافراں دا پہرا ہے نا، میں تیرے نال چلاں گا تے دروازے تک اگر کوئی ویکھ نہ رہا ہویا تے میں تیرے نال اندر ہی چلاں گا تے حضور نال زیارت کرا دینا، تیری ملاقات ہو جانی ہے۔ اگر کسی نے مینوں ویکھ لیا تے دروازے تو میں سائڈ تے ہو جاواں گا، تاکہ لوگ اے نہ سمجھن کہ علی اس بندے نو لے کے آ رہا سی۔ ابو ذر غفاری نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ جب حضرت مولا کائنات پہنچے نا دروازے کے اوپر تو کسی نے دیکھ لیا، مولا کائنات سائڈ پہ ہو گئے، کوئی جوتی چھوتی سیدھی کرنے یا کوئی معاملہ تھا ایسا۔ ابو ذر غفاری اندر چلے گئے، جا کے حضور سے ملاقات ہوئی، اسلام کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ہر چیز کھول کے بیان فرما دی۔ ابو ذر غفاری وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ حق میں ہیں، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو یہاں پہ چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ آئے میدان کے اندر آئیں، آگے اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری ابھی کچھ حالات نازک ہے، کوئی جماعت بن جائے، کوئی تحریک بن جائے، پھر کوئی باہر نکلیں گے میدان میں۔ ابو ذر غفاری نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا، جب اسلام دل میں آ گیا نا ڈرنا کسی سے نہیں ہے، سمجھ؟ اسلام ہمیشہ غیرت دیتا ہے، غیرت۔ جس بندے کے پاس اسلام کی دولت ہے نا وہ بندہ ہمیشہ غیرت مند انسان ہوگا، اور جس بندے کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے وہ دنیا جہان کا بغیرت انسان ہوگا۔ اس کی آپ کو زندہ مثال دوں میں، حضرت عمر بن خطاب آئے نا اپنی بہن فاطمہ کے پاس، فرمایا فاطمہ کیا پڑھ رہی ہو؟ آپ نے عرض کی کہ بھائی جان میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہی ہوں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آپ اندازہ کریں یہ وہی فاطمہ بہن تھی جو عمر بن خطاب کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اور عمر بن خطاب مکے کا سردار اور جوان بندہ، لیکن جب حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس اسلام پہنچا نا تو پتہ ہے فاطمہ نے بھائی عمر بن خطاب سے کیا کہا؟ فاطمہ نے کہا کہ بھائی تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، اب میں نے پڑھ لیا مصطفیٰ کا کلمہ، اور یہ جہاں نام تیرے کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے، اب میں نے اپنا آپ حضور کے ہاتھ میں بھیج دیا، اب جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ آپ اندازہ کریں اسلام اور ایمان
انسان کو کتنا دلیر بنا دیتا ہے۔ وہی بہن جو بھائی کے سائے سے ڈرتی تھی، جب اسلام کی دولت آ گئی نا تو دیکھیں کیسے بھائی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہے۔ اسلام ہمیشہ انسان کو غیرت کی درس دکھاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری باہر آئے مکہ کے صحن میں، آ کے جناب آپ نے اونچی آواز سے فرمایا یا معاشر القریش، سارے اکٹھے ہو جاؤ، قریش کافروں سرداروں سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا ہاں بھائی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو سب نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ اب دوسرے دن پھر وہی ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو تھوڑا کھلو جاؤ، کوئی سلو کم رہا، کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، اسلام اگر لے کے آئے تو پھر گل ختم، لوگ چھپتے گل ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے دوسرے دن بھی ایسے کیا، آپ نے آ کے اعلان یا معاشر القریش، سارے جمع ہو جب سارے جمع ہوئے، چونکہ سردار تھے ابو ذر غفاری، آپ نے پھر کلمہ پڑھا اور لوگوں نے پھر مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے یہ آپ کو واقعہ اس لیے سنایا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت حالات کیسے تھے اور آج حالات کیسے ہیں۔ آج بالکل وہی صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج اسلام کا نام لینا جرم بن چکا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فرعون گزر گیا، یزید، وہ نہیں گزرے بھائی۔ فرعون کس چیز کا نام ہے؟ فرعون کا نام فرعون نہیں تھا، اس کا نام ولید بن مصعب تھا۔ یہ فرعون جو لقب پڑا ہے نا، اس کے ظلم کی وجہ سے، بچوں کو ذبح کروا دینا، بچیوں کو نوکری بنا لینا، غریبوں کے اوپر ظلم، اس کے فرعون کی وجہ سے جناب موسیٰ کے مقابلے میں آ جانا، اسلام کے مقابلے میں آ جانا۔ آج ایسا نہیں ہو رہا کیا؟ ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ، کہ جتنے بھی حکمران ہیں اول سے کر آخر تک یہ چوٹی کے زانی ہیں، چوٹی کے زانی۔ ان کی ہزاروں بیٹیاں اس وقت موجود ہیں پاکستان میں جو زنا کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، پھر ان کی وہی بیٹیاں آگے ان کے سامنے آگے ناچتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے ایسے کیس آئے ہیں پاکستان میں کہ شیخ رشید سے کہا، عمران خان سے کہا کہ جناب تھوڑی بیٹی ہے، وہ کہتے ساڑی بیٹی تو کوئی نہیں جی، حالانکہ بیٹی ہوتی ہے، لیکن وہ والا تو زنا جو ہے حرام کی بیٹی ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے۔ آج ہر بندہ جانتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ یزید ہر قدم کے اوپر ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہماری قوم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو بندہ آج کے دور میں اسلام کی خاطر قربانی دے گا نا، تو وہ جناب ابو ذر غفاری کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور جو لوگ آج اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سمجھ لے کہ وہ ابو جہل کی روش پہ چل رہے ہیں۔ بے مصطفیٰ بے رساں خیج کے دین راہ ماؤست، گرباؤں نہ رسیدی تمام بول حابست۔ اقبال نے کہا کہ رسول اللہ کا سارا دین مصطفیٰ کی دہلیز پہ جانا ہے، حضور کے قدموں پہ جانا ہے۔ اگر حضور کے در کو چھوڑ دو گے تو پھر تم ابو لہب کے راستے پہ چل رہے ہو۔ تو آج میرے بھائیو یہ معاملات ہیں ہمارے پاکستان میں۔ آج دین اسلام کو ضرورت ہے، لیکن آج اسلام کی خاطر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم جاتے ہیں کسی ایم پی اے کے پاس کہ جناب علی مہربانی کرو 7:30 کھلو جاؤ، وہ ہمیں آگے سے جواب دیتا ہے کہ جناب تسی یہ دے سکتے ہو، میرا پیٹ پال سکتے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں؟ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوری قربانیاں جناب کر دی، رسول پاک علیہ السلام نے اپنا جسم و جان لگا دیا۔ آپ اندازہ کریں، دونوں جہان کے رسول ہیں، دونوں جہان کے مالک ہیں، لیکن طائف کا سفر رسول پاک علیہ السلام کا کیسا گزرا ہے؟ سید عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تواڈے تے کدے اوکھا سفر بھی آیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میرے تے طائف والا سفر بڑا اوکھا سی۔ نبی پاک علیہ السلام 3 سرداراں کول گئے سن، چوڑیاں کول، اے جڑے خنزیر ہوندے نے وڈیرے چودراہٹ، اپنی انا کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک بندے کو نبی پاک علیہ السلام گئے طائف دے مقام دے، آپ نے فرمایا تو میرے نال کھڑا ہو، اسی تحریک بڑھا کے دین اسلام دا کم کر دیں تو میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں۔ اس بندہ پتہ کی گل کی رسول پاک علیہ السلام نے، انہیں کہا جی معاذ اللہ تعالیٰ نو اور کوئی نبی نہیں لبیا سی، صرف تسی نبی لبے سی۔ آپ اندازہ کریں یہ کیسی بات ہے، انسان کا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو پھر آ جا کے رسول پاک علیہ السلام ملتے رہے، لوگوں نے بات نہیں مانی، آ جا کے لوگوں نے بچوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ جناب تسی پتھر مارو رسول پاک علیہ السلام کو۔ اور نبی پاک علیہ السلام حضرت زید ساتھ حضور دے نال تھن، نبی پاک علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ تو کافروں نے کیا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو پھر کھڑا کر کے پھر چلا کے پھر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دین کی خاطر اتنی قربانی دی ہے۔ آج امت کے پاس تحریک کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم بھی نہیں ہے کہ جناب اگر ہم لبیک ٹی ایل پی کے ساتھ دیں گے تو لوگ کہیں گے جی یہ سیاسی بندہ ہے۔ وہ بھی سیاسی کس چیز کا بندہ ہے؟ اللہ رسول کے دین کا کام ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ہے تو پھر برملا کہے نا، جیسے ابو ذر غفاری نے کہا تھا، جیسے بلال حبشی نے کہا تھا، جیسے صدیق اکبر نے کہا تھا، اور جیسے جناب فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا۔ بھی اسلام دل کے اندر ہے تو پھر کس چیز کی اب ڈر ہے؟ جناب اللہ رسول کو جان کوئی نہیں دینی۔ جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے میں آئے، جناب ابراہیم نمرود کے مقابلے میں آئے، آپ باپ کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتے کہ جناب میں مسلمان ہوں اور یہ اسلام کوئی نہیں، یہ مسلمان کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔
اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام خون مانگتا ہے، خون۔ اہل بیت کرام نے دین اسلام کے درخت کو بلند کرنے کے لیے اہل بیت کرام نے خون پیش کیا، خون میدان کربلا میں۔ آج ہمارے پاس پسینہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اور ہم لوگ کس چیز کے امیدوار ہیں کہ جناب ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، جائیں گے تو امام حسین سینے سے لگا لیں گے۔ اور بھی امام حسین نے قربانی دی ہے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے، جڑوں میں خون ڈالا امام حسین نے۔ آج ہمارے پاس پسینہ ہی نہیں ہے، اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں سارے کے سارے فرعون کے بچے، ہر بندہ جانتا ہے کہ جناب وہ 2 نمبر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، ملک پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ان ظالم حکمرانوں نے۔ لیکن آج کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ وہ جو حبیب جالب نے کبھی کہا تھا نا کہ پاکستان میں 18 کروڑ گدھے رہتے ہیں، گدھے، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے حق کھا رہے ہیں، یہ جیسے گدھا ہوتا ہے بس بوجھ ڈال دو جتنا بھی ڈال دو، اس کا کام ہے کھینچنا۔ تو ہمارے پاکستان کی قوم بھی ایسی چل رہی ہے۔ اور خدا کے بندو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے دین اسلام کا ساتھ دو۔ آج جتنا ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، پوری دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے اربوں خربوں روپے آج ہمارے حکمران بیٹھ کے ہو جی ہمارا قوم پہ بوجھ ڈالنا مجبوری ہے۔ کس چیز کی مجبوری ہے؟ اس لیے کہ تمہارے بچوں کی عیاشہ پوری نہیں ہوتی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جی میں ملک کی خاطر اپنے کپڑے بیچ دوں گا۔ اور بھائی فیکٹری بیچو، بنگلے بیچو، کپڑے کیوں بیچتے ہو پاکستان کی خاطر؟ ملک پاکستان کو بے عزت کروانا ہے؟ تو یہ لوگ تھوڑی اسلام کے وارث بنیں گے حضرت صاحب۔ جو بندہ مفاد پرست ہو وہ کبھی دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جناب یوسف علیہ السلام، آخری بات پھر انشاءاللہ حضرت صاحب سے چند ایک منٹ لینے سے، یوسف علیہ السلام بنے تھے نا حکمران، جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تھے، آپ ایک ٹائم کھانا کھاندے سن، دوسرے ٹائم آپ بھوکے رہندے سن۔ تو وزیر امبوشی نے کہا کہ جناب علی تسی آپ کوئی مہربانی کرو، ہن تے ساڑی حکومت ہے، ساڑی حکومت ہے، ساڑا بیت المال ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں بھوکا نہیں رہنا نا تو جیڑا بھوکا میرے کوڑ آئے گا نا ان دی بھوک دا مینوں احساس کوئی نہیں ہونا، اس واسطے کہ میں تو ڈڈ بھر کے بیٹھا ہونا، تو اگلے دی بھوک دا مینوں کیویں احساس ہونا؟ حضرت صاحب آج وزیر صاحب جا رہے ہیں 40 بندوں کو ساتھ لے کے عمرہ کرنے کے لیے، اور جناب کتے جا رہے ہو؟ وہ عمرہ کرنے کے لیے پیسے کتوں لے کے آئے ہو؟ اور جی قومی خزانے سے۔ بندہ پوچھے تیرے پیو دے پیسے سن؟ قومی خزانہ مسلمانوں کا حق ہے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ جناب قومی خزانے کے اوپر آپ جا کے عمرے کریں، حج کریں؟ آپ کے باپ کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے، غریبوں کا خون ہے۔ یہ جو غریب ہے نا، غریب بیچارے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور حکمرانوں کے بلاول بھٹو کی جوتی، اب جو روس پہ گیا تھا وہ مذاکرات کرنے کے لیے، بلاول بھٹو کی جوتی 8 لاکھ روپے تھی، 8 لاکھ روپے کی۔ اور آپ جا کے سندھ میں جا کے دیکھیں لوگ گندا پانی پی رہے ہیں نہر کا، سندھ میں لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے، اور ان کے جوتے 8 لاکھ روپے کے ہیں۔ یہ لوگ کبھی دین اسلام کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اور جناب آج نعرے لگ رہے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، بھی جس زرداری نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دین اسلام کا خیر خواہ ہے؟ تو یہ لوگ مفاد پرست ہیں۔ دیکھیں حکومت ہر کسی کے پاس آئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے کچھ خان صاحب کے TLP کے تحریک انصاف کے کچھ دوست ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، دیکھیں خان صاحب کے پاس بھی حکومت آئی ہے نا، خان صاحب نے سود کا نظام کیوں نہیں ختم کیا؟ اور میاں برادران سے 5 روپے نہیں نکلوا سکے، 5 روپے۔ بندہ پوچھ جناب حکومت نہیں آئی سی تواڈے کول؟ حکومت آئی ہے تسی کی کیتا ہے؟ پھڑ لو پھڑا لو۔ غریب کی بات کس نے کرنی ہے؟ غریب تو بیچارہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ غریب کے گھر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو عورت بیچاری کو گھر کے برتن بیچ کے جا کے دوائی لینی پڑتی ہے۔ غریبوں کا حق کہاں پہ ہے؟ آپ کی مٹی نہیں ختم ہو رہی، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، وزیر اعلیٰ ہاؤس، بھی کس چیز کے ہاؤس ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے سارے معاملات آپ نے مسجد میں بیٹھ کے حل فرمائے، آپ کی ہاؤس ہی ختم نہیں ہوتے۔ 12 ہزار جناب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں 12,000 نوکر کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں 86,000 ایسے کیس ہیں جن کو 10 سال گزر گئے، اور ایک جج کی تنخواہ 14.5 لاکھ روپے۔ یہ سارا غریبوں کے پیسے میرے بھائی، یہ سارا تھوڑا میرا پیسہ ہے۔ اور جی پاکستان کے قرضے اتارنے بھی کیسے قرضے اتارنے؟ یہ بچوں کی ٹافی پہ ٹیکس لگا کے قرضے اتارنے تم لوگوں نے، بڑے بھی تم ماہر معاشیات ہو بھی، یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے شیمپو کے اوپر ٹیکس لگا کے یہ قرضے اتارے پاکستان کے۔ واہ یار واہ، بڑی معاشرت چلا رہے تم لوگ۔ اور جی پاکستان کے لیے بڑی خبر ہے جی، کیا خبر ہے جی؟ اور جی ہم امریکہ کو پیسے واپس کر دیں گے۔ بھئی کیسے واپس کریں گے؟ دبئی سے اٹھا کے پیسے واپس کریں گے، سعودی سے پیسے لے کے واپس کریں گے۔ بھی تم قرض لے کے تو قرض دے رہے ہو، سعودی کو تمہارا باپ پیسے دے گا، پھر تم نے کیا پاکستان کا قرض ادا کیا ہے؟ خدا کے بندو، 80 پاکستان دے لوگ 80 وارث ہیں، اور ساڑھے بزرگاں قربانی دی تھی پاکستان دے واسطے۔ ان کے باپ تو پوری زندگی وہ سکریپ ڈھونڈتے رہے۔ نواز شریف دا پیو، صاحب میرے کو تصویر اجے موجود ہے، نواز شریف دا پیو لوہار سی۔ آج پوری دنیا کے اندر ان کے ہر بینک کے اندر اتنے پیسے ہیں ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ غریب انسان کی جناب یہ ساری کمائی ہے، اور پاکستان دے 80 لوگ وارث ہیں۔ خدا دے بندے ساڑھے بزرگاں قربانی دی تھی،
یہ فرعون کہاں سے آگے جناب؟ ان کے پورے پورے کنبے باہر ہیں، حکمرانی کے لیے پاکستان میں دوڑ کے آ جاتے ہیں، اور ہماری قوم جناب کھوتے گدھے کی طرح ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ کبھی پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں، آنکھیں کھول لو، قسم خدا کی پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں نا، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آپ جو گھی 600 روپے میں خرید رہے ہیں، آپ 1000 روپے میں خریدیں گے، اور آپ کو خریدنا پڑے گا زندہ رہنے کے لیے، لیکن حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ جی میں پرویز مشرف دوڑ گئے، ایویں سارے نے دوڑ جانا ہے، ادھر کسی کا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک ہی جڑا پیدا ہوئی سی، ایک ہی جڑا پیدا، ڈاکٹر عبدالقدیر، اس بیچارے نو کنگال کر کے نہ ظالمہ نے مار چھڑے۔ پرویز مشرف حرام خور کے بچے نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو اس نے چینل کے اوپر بٹھا کے کہا کہ جناب تو کیا میں پاکستان دا غدار ہاں، حالانکہ پاکستان وہی تو وفادار سی حضرت صاحب، جڑا بندہ ہالینڈ چھڑ کے آ گیا، جڑا بندہ ارب روپے تنخواہ کما سکتا سی ہالینڈ کے اندر، لیکن وہی ڈاکٹر عبدالقدیر تسی اج جا کے نیٹ تے ویکھ لو، وہ بیچارہ فٹ پاتھ تے بیٹھا ہے، انہیں چاولا جناب چپل پائی ہے تو اتنے چھوٹی جی شرٹ پائی ہے۔ دسو جڑا سب تو بڑا پاکستان ہے محب جس بندے نے ایٹم بم بڑھایا، تسی انہوں نے لے حال کیتا، اور جن کتے کے بچے جو حکمران کے حرام زادے ہیں ان کو سوئی بنانا بھی نہیں آتی، اور جناب ان کے خرچے ختم نہیں ہوتے۔ 8 لاکھ روپے کا جوتا جناب، جا کے ویکھو تو بلاول زرداری صاحب کی اوقات یہ ہے کہ جناب وہ سوئی بھی نہیں بڑھا سکتا، گل کرنا کوئی نہیں آندی آئے گی، اور 8 لاکھ روپے تو جوتے پائے نے۔ اس لیے کہ یہ جو ہماری قوم ہے نا، قوم یہ بے شعور ہے، ابھی تک یہ سوئی ہوئی ہے، اور ہمارے قوم جو ہمارے حکمران ہیں اس قوم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جناب ہے ساری قوم ستی جے بھائی، جنہیں پیسہ کمانا کما لو، اتنے کی جا کسی نے سارے پوچھنا جی۔ تو حضرت صاحب یہ سندھ اسمبلی کی بات ہے، ایک دن پہلے کی بات ہے، وہ جو مفتی قاسم فخری صاحب ہیں وہ کھڑے ہو گئے سندھ اسمبلی میں کہ جناب جج صاحب نماز واسطے کوئی 10 منٹ کڈو، سر نماز ہی پڑھنے دیا کرو۔ اگے جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب اتنے مذہب کی گل نہ کریا کرو، اے اندازہ کرو پاکستان کی اسمبلی ہے، پاکستان کی اسمبلی، اتنے جناب اسلام کی گل نہ کریا کرو۔ میں کہ پھر تھوڑی باجی کی گل کریے، اما جی کی گل کرے کہ جنہیں ایڈا بڑا خوبصورت ہیرا سانو دیتا ہے، پاکستان کی اسمبلی میں اسلام کی بات نہیں ہوگی، کہاں پہ اسلام کی بات ہوگی؟ تو میرے بھائیو ابھی جاگ جاؤ، تمہارے پاس ٹائم ہے، خدا کے بندو جاگ جاؤ۔ اگر آج لوگ ہم کھڑے نہیں ہوئے نا تو ہماری نسلیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو آج کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ اس لیے مہربانی فرمائیں دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ ٹی ایل پی کا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو تخت پہ لے کے آنا اور ہر غریب کو اس کا حق دلوانا، اور ظالم کو پکڑنا، جابر حکمران کو پکڑنا۔ ٹی ایل پی کا مشن یہی ہے، اس لیے کہ جو ٹی ایل پی ہے وہ امام حسین کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، اور امام حسین دور جدید ہو یا دور یزید ہو، کہیں بھی ہر دور کے لیے حکومت حسین کی، سمجھ رہے نا؟ آج ہم لوگ اس مقصد کی خاطر نکلیں، اس لیے آپ لوگ محنت کریں، محنت کریں، سمجھ رہے نا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے جو باپ تھے نا، ابو قحافہ، چوٹی کے دشمن تھے حضور کے، چوٹی کے دشمن، لیکن وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ جناب صدیق اکبر نے محنت کی تھی۔ ابو ہریرہ کی جو اماں تھی رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ السلام کی چوٹی کی دشمن تھی، لیکن وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی، اس لیے کہ ان کے بچوں نے محنت کی تھی، اپنے والدین کو راہ راست میں لے کے آئے تھے۔ تو خدا کے بندو آپ بھی محنت کرو، آج ہمارے پاس وقت ہے، وہ مر جانا ہے، خدا دے بندے مر جانا ہے، قبروں کے نشان بھی مٹ جانے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تم کما لو کہ جب قبر میں جائے تو رسول پاک علیہ السلام تمہیں سینے سے لگا لیں۔ میں الحمدللہ آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں زندگی میں مختلف اوقات میں آنا جانا پڑتا ہے، چونکہ مولوی ہے نا تو مذہبی بندے ہیں، بندوں کے ساتھ ملاقات میں رہتے ہیں، محفلوں میں بھی۔ میں نے کبھی زندگی کے اندر نہیں سوچا کہ لوگ میری بات پہ سبحان اللہ کہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یار لوگوں، خدا کے بندوں، تم لوگوں کو احساس پیدا ہو جائے کہ یار ہمارے حق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے حق کے اوپر ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اور پھر ظلم یہ کہ جو ہمارا حق ہے، ہمارے جو پیسے ہیں پاکستان کے، ان پیسوں کے ساتھ لوگ زنا کر رہے ہیں، ان پیسوں کے ساتھ لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں، اس لیے آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ میں الحمدللہ بڑا خوش ہوں، میں یہ نوجوان جو ہے نا، میں ان کے چہرے دیکھ کے بہت خوش ہوں اور میں مطمئن ہوں۔ مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ لوگ جب نکلیں گے نا اپنے گاؤں میں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دین کی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ نکلیں تو صحیح نا، دیکھیں ہر چیز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، آج ویلے سے ویلے بندے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور اللہ کے دین کی خاطر ٹائم نکالنا یہ تو سب سے افضل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کو نبی پاک علیہ السلام کی دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ٹی ایل پی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ٹی ایل پی کا ساتھ دینے کا مراد کی ہے اسی اللہ رسول دین کا کام کر رہے ہیں بس۔ ہاں اگر ٹی ایل پی، میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر ٹی ایل پی بھی اس راستے سے ہٹ گئی نا تو ہم اس کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ ہمارا مشن ہے اللہ رسول کے دین کا کام کرنا۔
تو جو جماعت, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ پیپل پارٹی, چاہے TLP ہو, جس جماعت نے بھی رسول اللہ کے دین کا کام کیا نا, وہ ہمارے سر کی تاج ہے. اور یہی پیغام امیر المجاہدین کا ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لوگوں کا بہت شکر گزار ہیں. صورتحال ہے کہ جو قاری صاحب نے بیان کیے ہیں بہت اچھے کیے ہیں, اور آپ اس پر ڈٹ جاؤ, ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور یہ کام شروع کریں.